سیریز آف اسپرچل بکس کی جو اگلی کتاب ہے اس کا نام ہے دی بک آف میرداد۔ دی بک آف میرداد لکھی تھی میخائیل نائمی نے۔ بک آف میرداد دنیا کی ان چند روحانی کتابوں میں سے ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان چاہے یا نہ چاہے لیکن اس میں جو کی ورڈ، جو ایک ایسا لفظ جو بار بار جس پہ زور دیا گیا ہے کتاب میں، ہولی انڈرسٹینڈنگ، وہ انسان میں، اس قاری میں، اس ریڈر میں آ جاتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ اس کتاب کو میرے خیال میں اسٹڈی کرنا چاہیے ریڈ کی بجائے۔ اسٹڈی ریلیٹڈ ہے سیکھنے سے۔ ریڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے پڑھی ہے، آپ نے اس سے انفارمیشن لی ہے، اس سے آپ نے کچھ لرن نہیں کیا۔ اسٹڈی کا مطلب ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تھوڑا امپلیمنٹ کریں، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں لے کے آئیں، اس کو ایکسپیرئنس کریں۔ اسٹڈی ایکسپیرئنس کا نام ہے۔ تو یہ کتاب ایک اسٹڈی کرنے والی کتاب ہے، اور یہ ویسے تو چھوٹی کتاب ہے، 140 صفحوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا کنٹینٹ اتنا رچ ہے کہ کئی ہزار صفحے شاید اس کنٹینٹ کو نہ بتا سکیں۔ میخائیل نائمی کا لبنان سے تعلق تھا، بعد میں یہ امریکہ آئے اور اس وقت انہوں نے ایک مہاجر مومنٹ شروع کی۔ مہاجر کا مطلب جو مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ لبنان سے اور بھی تھے، خصوصاً خلیل جبران سے ان کی ملاقات بھی وہاں پہ ہوئی، وہ بھی لبنان کے تھے اور وہ امریکہ رہتے تھے۔ تو اور بھی دو رائٹر تھے۔ تو بیسیکلی یہ وہاں پہ انہوں نے مہاجر مومنٹ، ایک لٹریری مومنٹ شروع کی، جو عرب دنیا سے جو رائٹر گئے ہوئے تھے امریکہ میں۔ تو میخائیل نائمی ویسے بچپن سے ان کو ایک فلسفہ اور روحانیت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور نیچر کے بہت قریب رہنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے زندگی کے آخری جو سال ہیں 16-17 سال انہوں نے واپس لبنان آ کے ایک وادی میں رہے۔ اس کتاب، ویسے تو یہ کتاب ایک خزانہ ہے، اور دنیا کی بہت کم کتابیں ہیں جو اپنا خزانہ کھول دیتی ہیں۔ اس کتاب میں کچھ چھوٹی کوٹیشنز ہیں، کچھ بڑی ہیں۔ چھوٹی اتنی میننگ فل ہیں کہ وہ اس کے کیا کہنے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پہ میخائیل نائمی نے لکھا ہے کہ ڈائی ٹو لیو اور لیو ٹو ڈائی، کہ زندہ رہو مرنے کے لیے یا مرو زندہ رہنے کے لیے۔ اب اگر آپ مریں گے اس کے بعد آپ زندہ رہیں گے۔ اس مرنے سے مراد آپ کی جو ایگو ہے، جو آپ کا آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک کیج میں، ایک پنجرے میں بند ہیں اور اس پنجرے سے نہیں نکلتے۔ وہ پنجرہ آپ کی آئی کا، آپ کی پرسنالٹی کا ہے۔ پرسنالٹی کا لفظ پرسونا سے نکلا ہوا ہے۔ جب گریک ڈرامے ہوتے تھے اس وقت جو ایکٹرز تھے وہ ماسک پہن کے آتے تھے۔ یہ ماسک ایک پرسونا ہے، وہ فیکنیس ہے۔ تو جو پرسنالٹی ہے آپ کی، یہ ایک فیکنیس ہے۔ تو اس جال کو یا اس کیج کو جب آپ توڑیں گے، ڈیزالو کریں گے، تو یہ ڈائی ہے، ڈائی ٹو لیو۔ جب آپ اس کو ڈیزالو کریں گے پھر آپ جئیں گے، پھر آپ وہ نکلیں گے جس کی پھر آپ کو پہچان ہوگی اپنی سول کی۔ سول کو وہ آپ انڈرسٹینڈنگ دیں گے، جو کی ورڈ ہے اس میں، ہولی انڈرسٹینڈنگ۔ جب وہ آپ کو ملے گی، اسی کو پھر اویئر کہتے ہیں، اسی کو اویکنڈ کہتے ہیں، پھر آپ کی جو یونین ہے وہ اپنے خدا سے ہوگی۔ تو ڈائی ٹو لیو، یہ ہے ڈائی ٹو لیو، اور لیو ٹو ڈائی، یہ آپ جیو مرنے کے لیے، کہ آپ جی رہے ہیں، آپ دنیا کی میٹریلسٹک چیزوں میں گرے ہوئے ہیں،
آپ کو اپنے انر سیلف کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ اپنی سیلف ڈسکوری بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے، لیکن اس میں پوری آپ کا اسپرچول پاتھ یا میٹرلسٹک پاتھ اس میں اس کی اس کی سمت طے کرتا ہے کہ آپ نے کس پاتھ کی طرف جانا ہے. ڈائی ٹو لیو جو ہے وہ اسپرچول پاتھ ہے، یا لیو ٹو ڈائی کہ آپ زندہ رہیں کیونکہ آپ نے مرنا ہے. اسی طرح اور بھی کافی کوٹیشنز ہیں. ایک کی ورڈ اور کہا ہوا ہے میخائل نائمی نے اس میں، لو. لو از دی لا آف گاڈ، کہ جو محبت ہے وہ اللہ کا جو ہے، خدا کا ایک لا ہے، قانون ہے. تو یہ کتاب بہت اچھی ہے اور اس کو ہم اپنی سیریز آف اسپرچل بکس میں شامل کرتے ہیں. اور یہ کتاب کم از کم 2 دفعہ ریڈرز کو پڑھنی چاہیے. اس سے زیادہ پڑھنے سے پھر وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آپ اس میں آپ پڑھ جائیں گے. 2 دفعہ پڑھیں اور اس میں جو انر ٹرانسفارمیشن یہ کتاب کرے گی. اور اس کتاب میں ہر پہلو پہ گفتگو ہوئی ہے، موت پہ، زندگی پہ، لو پہ، سول پہ، روح پہ، اور روح کا کنیکشن اور انسان کا اس دنیا میں دوسرے انسانوں سے کنیکشن. یہ گو کہ مذہبی کتاب نہیں ہے، کسی سیکٹ کی یا کسی ریلیجن کی نہیں ہے، لیکن یہ بہت قریب ہے جو ریلیجس بکس ہیں، جو آرگنائزڈ یا ان آرگنائزڈ ریلیجن کی جو بکس ہیں اس کے بہت قریب ہے. یہ بہت زیادہ ایک روحانیت اس میں اس کتاب میں ہے. تو یہ کتاب ہماری اسپرچول بکس میں شامل ہے.